آداب، میں ثاقب سلیم ماضی کی دھن سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ 10 محرم 61 ہجری یعنی کہ سن 680، کربلا کا میدان جو آج عراق میں پڑتا ہے، وہاں پر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو ایک بہت بڑے لشکر نے قتل کر دیا تھا۔ یہ لشکر بھی مسلمان ہی مانا جا سکتا تھا، یا وہ خود کو مسلمان کہتے تھے۔ کربلا کے میدان میں ہوئی یہ شہادت، جس میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، آج بھی دنیا بھر میں مسلمان 10 محرم کو مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس دن کی اہمیت کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد، جو کہ جنگ آزادی کے ہمارے بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے 1921 میں کلکتہ میں ایک تقریر دی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ کیوں یہ دن ضروری ہے، کیوں ہمیں اس دن کو منانا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر سال کم سے کم ایک بار اس قربانی کو یاد کیا جانا ضروری ہے۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ اصل میں ہم جب کسی کو یاد کرتے ہیں، جب ہم کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں، تو ہم اصل میں ایک شہادت کو، ہم یہ یاد نہیں کرتے کہ ہم ایک شہادت کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج تک دنیا میں ایسے کئی واقعے ہیں جہاں پر بہت سے لوگوں نے مل کر کچھ چند لوگوں کو مار ڈالا ہو، اس لیے کیونکہ وہ سچے تھے۔ نہیں، لیکن ہم جتنا کربلا کے واقعے کو 10 محرم کو یاد کرتے ہیں، اتنا ہم کسی اور واقعے کو یاد نہیں کرتے۔ ایسا کیوں؟ انہوں نے لکھا کہ اگر آپ ان سارے آنسوؤں کو ملا دیں جتنا آنسو اب تک بہایا جا چکا ہے اس واقعے کو یاد کر کے، تو آپ ایک سمندر بھر دیں گے، اور تب بھی آج بھی ہم اس واقعے کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ہم کیوں اس دن کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ اور وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن کو یاد کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کربلا میں ہوئی شہادت یاد کرنی ہے، ہمیں یاد کرنا ہے امام حسین کو۔ امام حسین کو یاد نہیں کرنا ہے، ہمیں یاد کرنا ہے امام حسین کی سکھائی ہوئی باتوں کو۔ اور امام حسین کی سکھائی ہوئی باتیں وہ باتیں ہیں جو حضرت علی نے بولی۔ حضرت علی کی باتیں وہ باتیں ہیں جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول نے بولی، اور یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یہ ماننے میں ہرگز کوئی بھی پریشانی نہیں ہے کہ حضرت علی خود کو قرآن کا آئینہ یا ناطق قرآن کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ صاف کہا کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ حسین کی زندگی اصل میں ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس کا آئینہ ہے۔ وہ سچ بولنے والا انسان ہے، وہ جمہوریت یعنی کہ ڈیموکریسی کا ساتھ دینے والا انسان ہے، وہ غریب کے لیے حق میں لڑنے والا انسان ہے، وہ انسان ہے جو کسی بھی غلط انسان یا غلط آدمی کے سامنے اس لیے نہیں جھک سکتا کہ اس کے پاس زیادہ طاقت تھی، اس کے پاس فوج تھی۔ یہی ایک مسلمان کا سچا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ غلط کے سامنے نہ جھکے۔ اس انسان کے اندر صبر ہے، جب اسے پتا ہے کہ وہ اور اس کے گھر والوں کو پیاس سے مارا جا رہا ہے، تب بھی وہ نہیں جھکتا۔ اسے صبر کہتے ہیں، اسے اللہ پہ ایمان کہتے ہیں کہ وہ سچ کے لیے مارا جا رہا ہے، وہ سچ کے لیے شہید ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے بھی زیادہ ضروری ایک اور چیز ہمیں کربلا سکھاتی ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی یعنی کہ مسلمانوں کے ایک طریقے سے لیڈر جب خود کسی بات کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو ان کے اپنے گھر والے اس پیغام کو دنیا میں بنائے رکھنے کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں۔ وہ کوئی تخت و تاج کے لیے یہ نہیں کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ مارے جائیں گے، لیکن تب بھی وہ اپنے سچ کو بنائے رکھنے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہیں اور دے دیتے ہیں۔ یہی نبی کا گھر ہے۔ نبی کے گھر کی یہ چیز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم کسی سے کہہ رہے ہیں کہ تم سچ بولو، تو ہمیں خود بھی یہ ہمت ہونی چاہیے
کہ اس سچ میں ہماری جان جا سکتی ہے اور ہماری جان چلی جائے گی، اور اگر جان چلی بھی گئی تو جان اللہ کی ہے، وہ اس کی راہ میں چلی جائے گی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس نے ہمیں یہ بھی سکھایا، اس واقعے نے، جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی برائی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ہمیں برائی کا مقابلہ کرنا ہے۔ افتخار عارف کا ایک شعر اس پر سٹیک بیٹھتا ہے، کھرا اترتا ہے: اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے۔ شکریہ۔